کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اور فلاں نے یہ کام کیا ہے، تو عدالت کہتی ہے کہ گواہ لاؤ۔ وہ کہتا ہے گواہ نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں قسم کھاؤ۔ تو قسم میں وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں نے فلاں کام کیا یا نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ جھوٹ پہ گواہ نہیں بنتا، اللہ جھوٹ نہیں بولتا، تو اللہ کے نام کی جھوٹی قسم فقہا نے لکھا ہے یہ کفر کے قریب قریب، کیونکہ وہ جھوٹی قسم کھا کے جھوٹ اپنے پہ اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ تو قسم اصل میں ہوتی ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اقرار یا انکار۔ اسی طرح اللہ قسم کھاتا ہے جب قرآن کریم میں، تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے چاند کی قسم، یعنی چاند اور سورج پر غور کرو، تو جس بات پہ میں قسم کھا رہا ہوں یہ گواہی دیں گے کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ میں اپنے رب ہونے کی قسم کھاتا ہوں کہ قیامت ضرور آئے گی اور تمہارا حساب ہوگا۔ 3 مرتبہ اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے کہ یقیناً قیامت آئے گی اور ہم حساب لیں گے۔ اس لیے اللہ نے ایک جگہ انسان کے نفس کی قسم کھائی ہے، اور اللہ نے اس صورت میں آپ نے سنی ہوگی شروع فرمایا ہے کہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے ہمیں سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور پھر چاند کی قسم کھائی، اور ہوتے ہوتے اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور ہمیں قسم ہے انسان کی، اس کے نفس کی قسم کھائی در حقیقت کہ ہمیں قسم ہے نفس کی، وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، اور ہم نے انسان کے نفس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، فسق و فجور اور گناہ بھی، اور اس کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری بھی۔ اس لیے انسانی نفس جو ہے یہ کیا چیز؟ ایک ہے انسان کا جسم، اس کے ذریعے وہ کام کرتا ہے، کھاتا ہے، چلتا ہے، دیکھتا ہے۔ جتنے انسان کے اعضاء ہیں وہ مختلف کاموں کے لیے اللہ نے پیدا کیے اور انسان کو اختیار دیا، اور ارادے کے بعد وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے، اور کبھی ارادے کے بغیر بھی کرتا ہے۔ گاڑی آ گئی، اب وہ یہ تھوڑی ہی رک کے سوچتا ہے کہ جان کیسے بچاؤں، جو اس وقت جی میں آتا ہے کر گزرتا ہے۔ تو کبھی آدمی بغیر ارادے کے بھی عمل کرتا ہے۔ اور ایک ہے روح، اور انسانی روح اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک روح وہ ہے جو انسان کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور اس کے اثر کی وجہ سے سوتے میں بھی سانس لیتا ہے، سوتے میں بھی انسان اپنے آپ کو کسی جہان میں محسوس کرتا ہے، کوئی چیز کاٹ لے تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، ٹھنڈک اور گرمی دونوں کا احساس رہتا ہے۔ ایک روح یہ ہے، اور ایک روح اللہ نے اور فرمائی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اور اللہ انسانوں کی روح کو ان کے جسم سے الگ کر دیتا ہے جب اس کا موت کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ واللتی لم تمت، اور جن کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے کہ انہیں ابھی موت نہیں دینی، فی منامہا، تو ان کی موت، ان کے روح، ان کے شعور کی معطلی ہو جاتی ہے جب وہ سوتا ہے۔ اور سوتے میں بھی یہ بتایا قرآن نے کہ آخری چیز جس سے وہ غافل ہوتا ہے وہ سماعت ہے۔
سننا ختم ہو جاتا ہے تو سو جاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ دیکھنا. آدمی بسا اوقات دیکھ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور شدید غنودگی آتی ہے اور آواز کا سلسلہ منقطع ہوا اور وہ سو گیا. ٹی وی چل رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے جس انسان کو موت نہیں دینی ہوتی، جب نیند آتی ہے تو اس کے شعور کو معطل کر دیتے ہیں. یہ انسانی شعور ہے جو پھر پرواز کرتا ہے انسان سے، سینسز اس کی ختم ہوتی ہیں اور پھر اس کا شعور کبھی جنت میں، جہنم میں. اس شعور پہ ٹائم اینڈ سپیس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ زمانے کو کراس کرتے ہوئے چلا جاتا ہے. ہزاروں سال بعد جو چیز آنی ہے اسے دیکھ لیتا ہے. جنت میں کب پہنچے گا، مرے گا، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، اور اپنے آپ کو جنت میں دیکھتا ہے. کبھی کبھی اپنے دادا کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ دادا کو گئے ہوئے دنیا سے تو 50 سال ہو گئے، یاد بھی نہیں ہے کیسی شکل و صورت، لیکن آج والد آئے، آج دادا آئے، آج فلاں ملے، اور 20 سال پرانی چیزیں. تو یہ شعور ٹائم اینڈ سپیس کی گرفت سے نکل جاتا ہے. ایک چیز ہے انسان کے اندر میں، اس کا نفس. اور حکماء کہتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے منطق اور فلسفہ اور ان چیزوں سے نوازا تھا، وہ کہتے تھے کہ انسانی روح سارے جسم کے ایک ایک ذرے میں پروئی ہوئی ہے. زندہ انسان کا 1 انچ سینٹی میٹر کے برابر بھی حصہ روح سے الگ نہیں، کیونکہ جس جگہ پہ بھی فرض کر لو سوئی چبو دیں تکلیف ہوتی ہے، ہر جگہ روح جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اگر فالج کسی کو ہو جائے تو پھر اس جگہ سے روح گویا ہٹ جاتی. اور شعور، وہ کہتے تھے کہ اس کا مقام ہے انسان کی ہڈیاں جہاں آ کے سینے میں ملتی ہیں، سٹرنم، یہ جو ہڈی ہے، وہ کہتے تھے انسانی نفس کا یہ مقام ہے. اور انہوں نے اپنے مجاہدوں کے ذریعے اس مقام کو دیکھا. یہ انسانی نفس جو ہے اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کے نفس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، ہم نے شدید اپنی نافرمانی کا جذبہ بھی رکھا ہے، وَتَقْوَاهَا، اور شدید اپنے قرب کی خواہش، تقوی، اللہ سے ڈرنا دونوں رکھے. اگر خدا انسان کے نفس میں اپنی نافرمانی اور اس کی شدید خواہش نہ رکھتا تو امتحان ہی نہ ہوتا. امتحان ہے ہی یہ کہ دل چاہتا ہے کہ خدا کی نافرمانی کرے، اس کے باوجود کنٹرول کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور لوگوں تم میں سے جس آدمی نے اپنے نفس پہ یہ پابندی لگائی کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں کرنے دوں گا یا نہیں کرو گے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ یقیناً جنت. اسی لیے قرآن بار بار اس بات کو ریئلائز کرواتا ہے کہ تمام انسانوں میں ایک چیز جو انہیں گمراہ کرتی ہے شیطان، اور ایک چیز انسان کا اپنا نفس ہے. اس نفس پہ قابو پائے اور اس نفس کو رام کرے اور اس نفس کو کچلے. اور جب نفس کو نہیں کچلتا اور نفس کی خواہش غالب آتی ہے تو یہ نفس کی خواہش کا غلبہ اسے کسی بھی سمت لے جا سکتا ہے. قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، ملک برباد ہو جاتے ہیں. پرانے روما کی آپ ہسٹری پڑھیں تو اپنی ملکہ اور کس کس کو خوش کرنے کے لیے وہ بھوکے شیر اسٹیڈیم میں چھوڑ دیتے تھے، اور قیدی لائے جاتے تھے اور پھینک دیے جاتے تھے، اور قیدیوں کو، انسانوں کو، جانور اور درندے چیر پھاڑ کر رکھ دیتے تھے. یہ منظر بس دکھانے اور خوش ہونے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے، یہ انسانی نفس کی پیروی ہے کہ وہ یہ کام کراتا ہے.
اسی لیے اللہ نے 3 جگہ پر اس کی مذمت فرمائی، اور اللہ نے کہا کہ فرائیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی حالت پہ غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی جس طرح اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی اس طرح وہ اپنے نفس کی اطاعت کرنے لگا۔ جیسے اللہ کا حکم ایک مومن شریف آدمی کو ماننا چاہیے، اس طرح وہ اپنے نفس کی بات ماننے لگا۔ بڑی اچھی مثال اس کی یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک آدمی کو دیکھا اور گوشت کا بہت بڑا ٹکڑا وہ اپنے کندھے پہ رکھ کے لے جا رہا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں سے، کون ہو؟ تو ان کا آپ کے بیٹے عبداللہ کا نوکر۔ فرمایا اچھا عبداللہ کے گھر گوشت جا رہا ہے؟ تو ان کا جی۔ فرمایا کوئی تقریب ہے، کوئی دعوت ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسے تو شاید نہیں ہے، لیکن اصل بات عبداللہ کو پتا ہوگی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس خیال سے چل پڑے کہ شاید کوئی تقریب ہوگی بیٹے کے ہاں، پوچھوں تو کیا مسئلہ ہے۔ تو عبداللہ مل گئے تو فرمایا عبداللہ اتنا گوشت خیریت کس سلسلے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی چاہا کہ آج گوشت کھائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے تعجب سے ہاتھ ہلایا اور فرمایا سبحان اللہ، کیا کسی کام کرنے کے لیے، سر انجام دینے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ آپ کے دل میں کوئی بات آئے اور کر گزر؟ یہ تربیت، اور اس تربیت کا اثر یہ نکلا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ظاہر ہے شہید ہو گئے، مدتیں گزر گئیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک بات آئی ایک دن کہ انگور کھائیں، اور نے اپنے نوکر سے کہا، بوڑھے ہو گئے تھے بہت زیادہ، تو فرمایا بیٹے کہیں سے انگور مل سکتے ہیں؟ اس سے کہا جی مل جائیں گے۔ فرمایا لے آؤ، تو انگور لے آئے۔ جب وہ آیا تو اسے دیکھا وہ پسینہ پسینہ ہوا تھا۔ فرمایا کیا ہوا؟ اس سے کہا حضرت انگور بہت دور سے ملے اور گرمی شدید تھی۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور پھر فرمانے لگے افسوس عبداللہ، تم نے اپنے نفس کی ایک انگور کھانے کی خواہش پورا کرنے کے لیے ایک آدمی کو پسینے میں نہلا دیا، اس پہ کیا گزری ہو؟ اور انگور اٹھائے، باہر نکلے، ایک فقیر نظر آیا، اسے دے دیے۔ فرمایا میں خدا کی قسم انگور نہیں کھاؤں گا جس انگور کی وجہ سے انسانوں کو پسینے آنے لگے، ہمارے لیے کھانا کھپرا ہوا۔ انسانی نفس ہے ہی۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، زندگی میں کبھی اس شخص سے مشورہ نہ لینا، کبھی اس شخص کی بات نہ ماننا۔ اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس آدمی کو ہم نے اپنی یاد کی توفیق نہیں دی۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس آدمی کو ہم نے غافل کر دیا ہے نا، وہ ہمیں یاد نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے کبھی اس کی نہ ماننا۔ واتبع ہوا، وہ اپنے نفس کے پیچھے چلنے والا ہے۔ وکان امرہ فرطا، اور اس کا ہر کام جو میرے خوف کے بغیر ہوگا انتہا پسندی پر مبنی ہوگا، کبھی اعتدال کی بات نہیں کرے گا، کبھی اچھا مشورہ نہیں دے گا، جسے کہ اسے خود خدا کا خوف نہیں کہ میں جو مشورہ دے رہا ہوں اس میں ممکن ہے 10 آدمی مارے جائیں، جو مشورہ دے رہا ہوں اس میں ممکن ہے لوگوں کا پیسہ برباد ہو جائے، جو مشورہ دے رہا ہوں وہ اس نیت سے دے رہا ہوں کہ جو مشورہ لے رہا ہے اس کا دل خوش ہو جائے۔ حالانکہ مشورہ اس لیے نہیں ہوتا کہ دل خوش ہو جائے، مشورہ ہوتا ہے صحیح بات بتاؤ، چاہے گوارا ہے چاہے ناگوار گزرتی ہے، صحیح بات کرو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ سے مشورہ لیتے تھے، اتنا زیادہ آیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے زیادہ مشورہ لینے والا کوئی نہیں دیکھا، ہر ایک بات پہ مشورہ، اپنے چھوٹوں سے مشورہ لیتے تھے، بالکل چھوٹوں سے، اور مشورے میں آپ کی بات کے خلاف بھی آتی تھی۔ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول مجھے
مغیث سے طلاق چاہیے. بریرہ رضی اللہ عنہ آئی تھی. صبح نماز کے بعد یہ مسئلہ پیش ہوا اور وہاں کوئی اتنی لمبی چوڑی انصاف کے لیے وکیل تھوڑے ہی تھے. ادھر مسئلہ پیش ہوا, قاضی کے سامنے گواہیاں ہوئیں, ہفتہ دو ہفتہ چلو کسی کو جیل ہوئی اور فیصلہ ہو گیا, ختم ہوئی بات. وہاں اتنی لمبی باتیں نہیں ہوتی تھی. اس لیے اسلام میں قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم, یہ سب چیزیں ہیں, لیکن اتنی لمبی قید 2 سال کی سزا اور 1 سال کی سزا اور 4 سال, یہ کچھ نہیں. کہتے ہیں فیصلہ کرو, چھوڑو, نکالو. تو آپ نے اس سے مغیث رضی اللہ عنہ کو بلایا, فرمایا مغیث تمہاری بیوی بریرہ طلاق مانگ رہی. مغیث رضی اللہ عنہ حیران ہوئے. آپ نے فرمایا کوئی جھگڑا کچھ؟ ان کا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں. انہوں نے شکایت کی جو بھی کی کہ اللہ کے رسول یہ ہے مسئلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا کہ وہ طلاق دیں. حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کو اپنی اہلیہ بریرہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی, اتنا تعلق تھا کہ مغیث رونے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قصہ یہ ختم ہوا, طلاق نہیں ہوئی کہ ابھی طلاق دیں گے, تو آپ نے بلایا اور کہا بریرہ مغیث کو تم سے بڑی محبت ہے, طلاق نہ لو. اس کا اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے, یہ مشورہ ہے. آپ نے کہا میرا مشورہ ہے. تو اس نے کہا میں مشورہ آپ کا ماننے سے عاجز ہوں, یہ مشورہ میں نہیں مان سکتی. ذرہ برابر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا منایا ہو, اگر برا مناتے تو اس کے ایمان کا خطرہ ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی, دوسرے لفظوں میں ایمان جانا ہے نا. بالکل ذرہ برابر برا نہیں منایا اور طلاق ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چچا میں مغیث کو دیکھتا ہوں یہ گلیوں میں روتا پھرتا ہے, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کسی آدمی کو کسی عورت سے اتنی محبت ہوا کرتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا ایک چیز تھی جو نہیں انہوں نے دیکھی. آپ نے فرمایا اتنی بیوی سے محبت ہوتی ہے کسی کو, وہ روتا پھرتا ہے اس کے لیے. کئی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا, حتیٰ کہ بدر کی جنگ جس پہ اسلام کا پورا قیام گویا کہ ایک طرح سے اساس ہے بدر, آپ اترے شام کو, فرمایا یہاں خیمے لگاؤ, یہاں لڑیں گے. یہ وہ سعد رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تو ان کا اللہ کے رسول اس زمین سے میں واقف ہوں. آپ نے وہی کہ آپ نے وہی نہیں آئی, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے عرض کہ اللہ کے رسول آگے چلے جائیں اور بادل دیکھ لیں, رات کو اگر بارش ہو گئی تو یہ سب دلدل بن جائے گی, ہم جم کے لڑ نہیں سکیں گے اور شکست ہو جائے گی. تو پھر ان کا آگے ریت کا علاقہ ہے اور بارش اگر ہو گئی تو جم جائیں گے, نہ بھی ہوئی تو ہم ریت کے عادی ہیں, ریت میں ہم لڑ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ نہیں کہا, فرمایا ساتھ جو کچھ کہتا ہے بھائی ٹھیک کہتا ہے, چلو آگے چلو. تو مشورہ انسان جو دیتا ہے وہ اپنی بہتر سے بہتر سوچ کے ذریعے دوسرے کو دیتا ہے تاکہ دوسرے کا بھلا ہو. یہ تھوڑا ہی ہے کہ مشورہ اس لیے دینا ہے کہ اس سے خوش ہوگا, راضی ہوگا, ناراض ہوگا. اللہ راضی اور ناراض ہو جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المستشار مؤتمن, لوگوں جب تم سے مشورہ لیا جائے نا تو یہ امانت تمہارے پاس پڑی ہے جسے ادا کرنا. اس حد تک کہ خاتون آئیں, عرض کیا اللہ کے رسول 3 آدمیوں نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا ہے, میرا رشتہ آیا ہے 3 جگہ سے, فیصلہ مجھے ہی کرنا ہے. تو آپ ارشاد فرمائیں کس سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کا؟ فلاں سے فلاں سے. آپ نے فرمایا اس سے تو نہ کرنا, یہ مشورہ تھا نا. آپ نے فرمایا یہ تو اتنا زیادہ غصے کا تیز ہے کہ لاٹھی کندھے سے نیچے نہیں رکھتا, میں بالکل اس سے شادی نہ کرو. اور دوسرے کے متعلق فرمایا کہ اتنا بخیل ہے کہ جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنے دیتا. اور تیسرے رشتے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں سے اچھا ہے, اس سے ہو سکتی ہے تمہاری شادی, یہ ٹھیک ہے اگر کر لو. یہ مشورہ ہے, یہی ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, وہ آدمی جو ہمیں یاد نہیں نہ کرتا,
اس آدمی کی کبھی نہ ماننا. ہم نے اس کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیا، یعنی توفیق ہی نہیں بخشی. واتبع ہوا، وہ اپنے نفس کی پیروی کرے گا. وکان امرہ فرطا، اور اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہوگا، حد سے بڑا ہوا کام. اعتدال ہے نہیں زندگی میں. جب اعتدال نہیں ہے اور سوچ حد سے بڑی ہوئی ہے تو مشورے میں بھی تو وہی سوچ ہوگی نا کہ یوں کر دو، یہ کر دو. یہ بغیر سوچے کہ اگر یہ کر دیا تو اس کے بعد جو نتائج اس کے آئیں گے اسے کون سنبھالے گا، ان نتائج کو کون برداشت کرے گا. اس لیے قرآن کہتا ہے، تیسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اضلہ اللہ علی علم، ایسا شخص علم کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ہم علم کے باوجود اسے گمراہی کے راستے پر چھوڑ دیتے ہیں. یہ نفس اتنی شرارت کرتا ہے. اضلہ اللہ علی علم. اس لیے انسان کا نفس جب شر میں آئے تو اتنا شریر، خیر میں آتا ہے. وتقواہا، اللہ نے فرمایا ہم نے انسانی نفس میں تقویٰ بھی رکھا ہے، اور تقویٰ اس کمال کی چیز اللہ نے رکھی ہے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام امام تھے متقی حضرات کے. جتنا جتنا پھر خدا کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے اتنا ہی اتنا انسان کی سوچ بدلتی ہے، اور انسان سب کچھ وہ ہے جو وہ سوچتا ہے. بس دو لفظوں کی بات ہے. اس لیے شریعت سب سے زیادہ زور اس پر دیتی ہے کہ تم سوچتے کیا ہو. اسی لیے وہ ذہنی آوارگی سے بچاتی ہے، وہ ذہن کی تربیت کرتی ہے اور حدیث نفس سے منع کرتی ہے. حدیث عربی میں کہتے ہیں بات کرنے. اپنے نفس سے گناہ کی بات کرنے سے شریعت پابندی لگاتی. وہ کہتی ہے یہ سبق سیکھو، جب بھی اپنے دل سے گناہ کی بات کرنی پڑ جائے اور سبق یاد آ جائے فوراً اس کو ختم کرو، کچھ اور سوچنے لگو، کچھ اور کام کرنے لگو. اپنے آپ کو اس سے روکو کہ تم اپنے نفس سے گناہ کی بات کرو. مثلا ایک چور ہے، سوچتا ہے چوری کروں، پھر وہ سوچ رہا ہے کہ اب کیسے چوری کروں، کس کے گھر چوری کروں، کون کون سے ہتھیار لے کے جاؤں. اچھا ممکن ہے ان کے گھر میں کتا رکھوالی کے لیے رکھا ہو تو کتے پہ قابو کیسے پاؤں. جب سوچ رہا ہے نا سارا، جب سوچ رہا ہے شریعت کہتی ہے اسے کاٹو، یہ ذہنی آوارگی ہے، اس سے تمہاری سوچ خراب ہو جائے گی. جب سوچ خراب ہو جائے گی تو تم پازیٹو کام نہیں سوچ سکو گے. نتیجہ یہ کہ عمل تمہارا خراب ہو جائے گا. شریعت اس کو جڑ کاٹتی ہے، یہاں سے اکھیڑتی. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے جو آدمی کسی بھی فیلڈ میں جو پہلا گناہ کرتا ہے نا، یہ اس سے پوچھو کہ اس سے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے. بار بار سوچ ٹوٹتی ہے اور بنتی ہے، نفس کی کشمکش جاری رہتی ہے، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں. نفس کہتا ہے کرو، دل کہتا ہے نہ کرو. اللہ کا خوف کھینچتا ہے، معاشرہ کھینچتا ہے، پابندیاں کھینچتی ہیں، اور جب کر گزرتا ہے ایک بار تو کہتا ہے یا رب معاف کر، توبہ ہے میری جو آئندہ میں کروں. یہ ہے وہ چیز جو حدیث نفس. اور پھر اگر آدمی بار بار باتیں کرتا رہے اپنے نفس سے گناہ کی تو پھر تو وہ گویا یوں سمجھ لیں کہ سی ڈی پڑ گئی، کلپ لگ گیا، کوئی اور نام دے دیں اس کا جو آج کل کی ٹیکنالوجی میں ہے، سم لگ گئی نا. بس اب عمر کے ساتھ ساتھ وہ سم کام کرتی ہے. اب عمر ایسی آتی ہے کہ اللہ کا خوف آنا شروع ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے یار نہیں یہ کام کرنا، اللہ اللہ معاف کر جو کچھ ہوا. وہ سم جان نہیں چھوڑتی، وہ سوچ جان نہیں چھوڑتی. اور پھر سوچ کہتی ہے چوری کرو، پھر کہتا ہے نہیں کرنی، پھر کہتی ہے چوری کرو. یہ کیا ہے؟ یہ اس حدیث نفس کا. اسی لیے پرانے زمانے میں جو بچوں کو پڑھاتے تھے اسکولوں میں، جو تعلیم مسلمانوں کے مدارس میں ہوتی تھی، وہ اس پہ زور دیتے تھے. کہتے تھے بیٹے اپنے نفس اپنے جی کے ساتھ گناہ کی بات نہیں کرنی، غلط بات ہے، اس کو جڑ سے اکھڑو. ذہنی آوارگی
ذہن آوارہ نہ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، اور انسان کے نفس کی قسم ہے ہمیں، جس میں ہم نے شدید اپنی نافرمانی کا جذبہ بھی رکھا ہے اور شدید اللہ کا خوف یہ جذبہ بھی رکھا ہے. اگر نفس میں یہ جذبہ نہ ہو تو امتحان کس بات کا؟ امتحان اسی کا ہے کہ وہ جو اللہ کی نافرمانی ہے اسے شکست دینی ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق کا جو جذبہ ہے اسے ابھارنا ہے، اسے غالب کرنا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 3 دن پہلے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار 2 باتیں ارشاد فرما رہے تھے. ایک کہہ رہے تھے کہ لوگوں کسی حال میں اللہ سے مایوس نہ ہونا، ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ رکھو. اور ایک کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم نے مرنا ہے تو ایمان کے بغیر نہ مرنا. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور قیامت میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو آدمی ہمارے پاس لے کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، مجھ سے بالکل قبول نہیں کرے. یہ فرمایا اس لیے کہ انسان کا نفس اسے ہمیشہ گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، غلط کاموں کی طرف بلاتا ہے. یہ کشمکش، کروں نہ کروں، ہو یا نہ ہو، یہ رگڑا جب لگتا ہے تو اس سے پھر ایک رزلٹ نکلتا ہے، یا وہ اللہ کی نافرمانی پہ مشتمل ہے یا اللہ کی فرما برداری پہ مشتمل ہے. اس لیے انسانی نفس میں جو چیزیں جن پہ قابو پانا چاہیے در حقیقت 3 ہی چیزیں ہیں، اور سب سے پہلی چیز غصہ ہے. غصہ انسان کو برباد کرتا ہے. پہلی چیز انسان کے نفس سے جو جڑ سے پھوٹتی ہے وہ غصہ ہے. اس غصے کو اتنا ختم کرنا چاہیے، اتنا ختم کرنا چاہیے کہ کبھی غصے کی ضرورت پیش آ جائے تو مصنوعی طور پہ اپنے اوپر طاری کرنا پڑے. یہ انسانی نفس حقیقت میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اس پہ کوئی قابو نہیں پا سکتا. بڑا مشکل ہے، ناممکن حد تک مشکل ہے. یہ اتنا بپرا ہوا ہے، اتنا سخت جان ہے انسانی نفس، اس سے شدید ٹکراؤ ہوتا ہے اللہ کی محبت کا، اور اللہ کی محبت اس کی کنورژن کرتی ہے. اللہ کی محبت سے بالکل تبدیل کر دیتی ہے. اتنا تبدیل کر دیتی ہے جیسے ایک رنگ ہے اور اس کے سامنے اس کا کاٹ آ جائے تو کاٹ اس رنگ کو تبدیل کر کے رکھے. جیسے لکڑی ہے اور اس کے سامنے آگ آ جائے اور لکڑی اس آگ میں جل جائے اور آگ جلا کر لکڑی کو راکھ کر دے، پہچان نہ سکے. جیسے آگ ہے اور لوہا ہے، اور آگ خدا کی محبت کی اسے اتنا تپا دے کہ آنے والا دیکھنے والا لکڑی کی آگ اور لوہا جو گرم میں شناخت نہ کر سکے کہ لوہا کون سا ہے اور لکڑی کا برادہ کون، لکڑی کون سا. نفس انسانی اس کی کا ٹکراؤ اللہ کی محبت کے ساتھ جب ہوتا ہے پھر ایسے ہوتا ہے. اس لیے سب سے بڑی چیز جو انسان کے اخلاقیات میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے وہ غصہ. اس غصے سے دور رہنا چاہیے. جو چیزیں انسان کو غصے میں لاتی ہیں جان بوجھ کے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو نکالنا چاہیے اپنی زندگی سے. چڑ پیدا ہوتی ہے مثلا اس سے کہ آج کریلے پک گئے. کیوں کریلے پکے؟ میں تو کھاتا نہیں. ایک مثال ہے، بچہ چڑتا ہے کریلوں سے، کریلوں کو نکال دینا چاہیے، یا پھر بچے کی طبیعت ٹھیک رکھنی چاہیے کہ بیٹے ایسے نہیں ہے، یہ زندگی ہے، یہ بھی کھانا پڑے گا اور یہ بھی کھانا پڑے گا. آج ہم آپ کو کریلے نہ کھلائیں اور زندگی میں کل کو کھانے پڑ جائیں تو پھر کیا کرو گے؟ ایک مثال ہے چھوٹی سی. بہت چیزیں ایسی انسان کو پتہ ہے کہ فلاں آدمی اگر مجھے مل گیا گلی میں تو میرا پارا چڑھ جائے گا. بچے اپنے آپ کو اللہ کے خوف کے ساتھ ان مواقع سے بچائے جن مواقع پہ انسان کو غصہ آتا ہے. پتہ ہے مجھے اپنی طبیعت پہ قابو نہیں ہے
مت مشورے میں جائے. خاندان میں کوئی کہتا ہے کہ آپ کا مشورہ یہ وہ، تو پتہ ہے نا اپنی طبیعت کا، یار میں غصے پہ قابو نہیں پا سکتا، پھر تو نہ کرے. انہیں صاف بتا دے کہ میری یہ کمزوری ہے، اس پہ میں نے قابو پانا ہے، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں. یہ شریعت کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ شریعت پورا نظام ہے. جس طرح وہ فرد کے متعلق شریعت چاہتی ہے کہ میں اس کی زندگی کو اپنے قبضے میں لے لوں، گروہ اور اجتماع کو بھی چاہتی ہے کہ اپنے قبضے میں لے لوں. اسی لیے تو قوانین بنے. آپ ذرا سوچیں یہ کتنا سخت مسئلہ ہے. ایک چیز حلال بھی ہوتی ہے اور وہی چیز حرام بھی ہوتی ہے. پانی ہے، بالکل جائز ہے، اس کا پینا جائز ہے. لیکن اگر ڈاکٹرز یہ کہہ دیں کہ پانی پینے سے مر جاؤ گے، اس پانی کا پینا حرام ہو جائے گا، خودکشی ہو گئی نا. مت پیے. چینی، یہ کھانا درست ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو صاحب شوگر ہے، 1 چمچہ چینی کا بس لے لیا کیجیے، اس سے زیادہ نہیں. اس 1 چمچے کے بعد دوسرا چمچہ لینا اس کے لیے درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے کہیں گناہگار نہ ہو جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسانی جسم ہمارا تو نہیں نا، یہ اللہ کی امانت ہے، آخر اسے بچانا فرض ہے. ایک ہی چیز، چائے کا کپ ہے، اسے پتا ہے کہ اگر میں نے عشاء کے بعد چائے پی لی نا تو فجر کی نماز جاتی رہے گی، مت پیے، نیند اڑ جائے گی. بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے تو اسے پتا ہے اگر چائے پی لوں گا تو اس کے لیے شریعت کہے گی کہ بھئی مت چائے پیو، فجر کی نماز زیادہ ضروری ہے، روٹین زیادہ ضروری ہے. ایک آدمی کو پتا ہے کہ اگر رات نہ سویا تو کل جا کر اپنے آفس میں صحیح کام نہیں کر سکوں گا، تو رات کو سونا اس کے لیے فرض اور واجب کے درجے میں آ جائے گا، تاکہ کل مخلوق خدا جو دفتر میں اس کے آتی ہے کسی کا حق نہ مارا جائے. یہ سب چیزیں شریعت سکھاتی. جو اصل مسئلہ بیان کرنا تھا، یہ غصہ اتنی خراب چیز ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ جس شخص کو پتا ہو کہ میں غصے میں اندھا ہو جاتا ہوں اور اگر میں نے شادی کر لی تو اس غصے کے ہاتھوں میں کسی دن طلاق دے بیٹھوں گا، تو فقہا کہتے ہیں یہ نکاح فرض کی بجائے حرام ہے. اس شخص نکاح کر کے گناہگار ہوگا. یہ نکاح اس لیے کر رہا تھا کہ بدکاری میں نہ پڑے. فقہا کہتے ہیں اگر غصے کی وجہ سے تم نے طلاق دے دی تو 2 خاندان اجڑ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. لڑکی کا رشتہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے کل کو، یہ کیا کرنے چلے ہو، اور اس کے مقابلے میں بدکاری میں پڑ جاؤ گے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو ہے وہ بھی گناہ اور ہے یہ بھی گناہ. یہ گناہ زیادہ بڑا ہے. کسی کی بیٹی کو طلاق دینا، گھر بھیج دینا، یہ بڑا گناہ ہے یا وہ بڑا گناہ ہے؟ یہ اتنی بری چیز ہے شریعت کی نظر میں. غصے پہ قابو پائے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے انسانی نفس جو پہلا حربہ استعمال کرتا ہے غصہ ہے. غصہ کس بات پہ؟ میری بات نہیں مانی، میرا کام نافذ نہیں ہوا. اور بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بیٹھ کے جب تجزیہ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے دوسرے کا کوئی قصور نہیں. فون کیوں نہیں سنا؟ میں فون کر رہا تھا اپنے، وہ کہتی ہے میں نماز پڑھ رہی تھی، کیسے فون سن لیتی؟ اب ٹھنڈا ہو جانا چاہیے. غصہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے نہیں ایسے بولنا چاہیے تھا. اللہ کا حق ہے نماز پڑھنا، آخر اس کو کچھ وقت ملنا چاہیے تھا. یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ عبادت کرے. کوئی آدمی سو گیا ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال کرتے تھے نیند کا، اتنا خیال کرتے تھے. اس لیے گھروں میں بچے اٹھتے ہیں، ہنگامہ ہو رہا ہے، شور ہو رہا ہے، باورچی خانے میں چلے گئے، اب پانی پی رہے ہیں، گلاس کیسے رکھ رہا ہے، چل کیسے رہا ہے پیدل، دوسروں کی نیند اکڑ رہی ہے. ماں جان جاتی ہے کہ بیٹا اٹھ کے اب باورچی خانے میں گیا ہے پاؤں کی چھاپ سے. یہ ساری باتیں بچوں کی، انسان کی تربیت میں شامل ہیں. خواتین اگر سن رہی ہیں تو انہیں سمجھانا چاہیے اپنی اولادوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آتے تھے گھر واپس، مسجد نبوی میں دیر تک مشورہ رہتا تھا. جہاد کا مشورہ، لوگوں کو جانے کا مشورہ، دین کی طرف کس قبیلے کو بلانا ہے اس کا مشورہ. کبھی کبھی تورات اور انجیل کی جو چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کو بٹھا کے سمجھاتے تھے کہ یہاں یہ ہے، تورات میں یہ ہے، تورات میں یہ ہے.
ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں گھر تشریف لاتے تھے اور سلام کرتے تھے سب سے پہلے گھر میں داخل ہو کے اتنی آہستہ آواز سے کہ اگر ہم میں سے کوئی جاگ رہا ہوتا تھا تو جواب دے دیتا تھا، سو رہا ہوتا تھا تو آنکھ نہیں کھلتی، بس اتنا سلام. اور سلام پہ اگر کوئی جواب دے دیتا تھا تو پھر پوچھ لیتے تھے کہ کچھ کھانے کو ہے. اور اگر ہم سو رہے ہوتے تھے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ رکھ دیتے تھے ایک جگہ پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو آپ کی اونٹنیاں تھیں مدینہ منورہ سے باہر چراگاہ تھی اس میں بلتی تھیں اور شام کو دودھ اس کا آ جاتا تھا. تو جو مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے ہم دودھ بس بھیج دیتی تھی، دودھ پی کے وہ سو جاتے تھے. اگر بچ جاتا تھا مہمانوں سے تو ہم رکھ دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دودھ پی لیتے تھے. اور اگر دودھ نہیں رکھا ہوتا تھا تو پھر نماز پڑھنے لگتے تھے اور کبھی کبھی لیٹ جاتے. ویسے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رویدن آہستہ آہستہ پاؤں رکھتے تھے کہ کہیں میری نیند خراب نہ ہو جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کتنی تھی کہ آہستہ آہستہ گھر میں پاؤں رکھتے تھے کہ کہیں اہلیہ کی، بیوی کی اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی نیند نہ اکھڑ جائے. یہ سب کیا ہے؟ یہ شریعت سکھاتی ہے کہ اپنی میں کو ختم کرنا، اپنے آپ کو ختم کرنا. غصہ اگر کرنا ہے تو پہلے سوچ تو لے کہ آخر غصہ کس بنیاد. ممکن ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہو، ممکن ہے وہی حق پہ ہو، ممکن ہے وہ سچائی مجھے پتا چل جائے تو میں بھی اس کو تسلیم کر لوں کہ ہاں بھی یہ بات بالکل ٹھیک. بہت سی چیزیں ایسے ہوتی. اس لیے انسانی نفس میں سب سے پہلی چیز جو تباہ کن ہے یہ غصہ. اور دو بیماریاں اور ہیں انسانی نفس کی اور اس کی اچھائیاں اور خوبیاں بھی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بیان. ایک بات یہ ہو گئی.